والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین عالم الاولین والآخرین امام الاولین والآخرین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب طبیبنا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کا قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رب کا کلام رب فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا، تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا یہ دعا ہوتی تھی، اور حضور علیہ السلام اس آیت کو بارہا پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے آنسوں کی جھڑی لگی ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو انسان رب کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو یہی کہے کہ مولا تو غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، تو چاہے تو قہاری کرے اور چاہے تو غفار ستار ہو کر ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ قسم منہا رحمتاً بین جمیع الخلائق، ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اس نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم فرمائی، صرف ایک رحمت تمام بین جمیع الخلائق، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وتعطف الوحش على اولادها، اور وہ ایک ہی رحمت ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وحشی جانور بھی اپنی اولادوں پر جو عاطفت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی اسی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو پوری کی پوری کائنات میں اس نے تقسیم کر دی، جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے،
بھائی اپنے بہنوں سے پیار کرتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، اولاد اپنے والدین کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے رشتے ہیں، جتنی محبتیں ہیں، جتنی چاہتے ہیں، یہ وہ سارے کی ساری ایک رحمت کے صدقے میں، ساری کی ساری ایک رحمت کے صدقے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ایک رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ جانوروں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جانور، اگر کسی جانور کا بچہ مر جاتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کنارے میں نے خود دیکھا کہ ایک کتے کو ٹکر مار گئی گاڑی، اس کی جو ماں تھی وہ روڈ کے اوپر آ کے اس کو کھینچ رہی ہے، اپنا سب کچھ لگا رہی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی۔ تو یہ اس کے اندر جو رحمت ہے، رحم کا مادہ ہے، یہ جو رحم کا مادہ ہے، یہ سارا کا سارا اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگلی بات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیجیے، اور وہ بات کیا ہے؟ وَأَخَّرَ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ جو 99 رحمتیں اس نے باقی رکھی ہوئی ہیں، اس 99 رحمتوں کا وہ ظہور اپنے بندوں پر رحم کر کر کل قیامت کے دن دکھائے گا۔ 99 رحمتیں جو ہیں ان کا جو ظہور ہوگا وہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ وہ جو اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس طرح کی وہاں پر رحمتیں ہوں گی۔ میں جو شروع میں آیت مبارکہ پڑھی اس کے ضمن میں مجھے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ اتنا باکمال شعر ہے، لاجواب شعر ہے کہ علامہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کے تمام اشعار ایک طرف اور یہ ربائی ایک طرف ہے۔ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از ہرائے من پذیر، گر تمہیں بینم حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے میرے مولا تو غنی ہے، تو غنی ہے۔ غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے دوسروں کو دے دیتا ہے، اپنا دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم، تو پوری عالمین کا تو غنی ہے، میں تو ایک فقیر ہوں، ادنا سا ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از ہرائے من پذیر۔ اے غنی، اے پروردگار، اے خالق، اے مالک، کل قیامت کے دن میرے گناہوں کے اوپر پکڑ نہ کرنا، معاف کر دینا، کیونکہ تو غنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تعذبہم، حضور علیہ السلام جو پڑھتے تھے، اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تم اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے، اور اگر تم معاف کر دے گا تو رحیم و کریم ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں روز محشر از ہرائے من پذیر، کل قیامت کے دن میرے گناہوں پر پکڑ نہ کرنا، کیونکہ تو غنی ہے، تو دیالو ہے، تو مددگار ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ، تو ہی سب سے بالا، تو ہی سب سے اقوی ہے۔ گر تمہیں بینم حسابم ناگزیر، ہاں اگر میرا حساب کتاب لینا اتنا ہی ناگزیر ہو کہ ہر صورت میں لینا پڑے، اگر اتنا ضروری ہو کہ کسی طریقے سے میرا پیچھا نہیں چھوٹ رہا اور تجھے میرا حساب کتاب لینا ضروری ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو آقا اے میرے رب پھر ایک مہربانی فرمانا، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کبھی آپ نے غور کیا اس باپ کے دل کا کہ جس کے سامنے اس کے اگر بیٹے کی کوئی انسلٹ کرے تو باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ بھی مار لے گا، مگر دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا کہ تو بولے گا میں اس کی آنکھ نکال کے رکھ دوں، کیونکہ اس کی محبت ہے اس کے ساتھ۔
اللہ نے اس کے اندر فطری محبت رکھ دی ہے باپ کے اندر کہ خود تو کچھ کہہ لے گا، مگر اگر اس کی سکی ماں بھی کہہ رہی ہوگی تو اس کو برا لگ رہا ہوگا۔ ماں اسے پتا ہے کہ یہ میرا اس شوہر جو ہے اس کا باپ ہے، وہ اپنی زندگی پر کھیل جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، کہتی نہیں میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، میری بیٹی کو کچھ نہ کہو، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اسے برا لگتا ہے کہ میری اولاد کو کچھ کہا جائے، تو پھر یہ بتائیے وہ مصطفیٰ کریم اس امت سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ تو علامہ نے اس شعر میں کہہ دیا کہ یا اللہ اگر میرا امتحان لینا ہی ہو تو پھر میرے آقا کے سامنے نہ لینا، تاکہ میرے آقا کا دل نہ دکھے، میرے حضور کا دل نہ دکھے، حضور کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میرے امتی یوں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں فرمایا وَأَخَّرَ 99 رَحْمَةً، کہ جو 99 رحمتیں ہیں وہ اس کا ظہور یرحم بہا عبادہ یوم القیامت، اس کا ظہور کل قیامت کے دن ہوگا بندوں پر۔ اور میں آپ کو ظہور کی کچھ قسمیں بتاتا جاتا ہوں، اللہ کی رحمت اس دن کس طرح برسے گی۔ آپ نے غور کیا کہ سمندر سب کے سامنے ایسے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، اب اس سمندر سے فائدہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لیتا ہے۔ کئی تو باہر ٹھیلے لگا کر دیکھنے والوں کو کچھ چیزیں کھلا کر اس سے اپنی کمائی کر رہے ہیں، کوئی اونٹ لے کے، کوئی گھوڑا لے کے۔ کئی کشتیوں اس سمندر سے فائدہ لینے کے لیے کشتیوں پہ اندر چلے جاتے ہیں اور اس سے مچھلی لے لیتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ کئی اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور اس سے موتی نکال کے لاتے ہیں، کئی اور اس سے خزانے نکال کے لاتے ہیں۔ سمندر وہی ہے، ہر بندے کی طلب کے مطابق اس کو مل رہا ہے، جتنی وہ کوشش کر رہا ہے اتنا اس کو مل رہا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ اگر برستی ہے تو پتھر کے اوپر اگر گرتی ہے تو پتھر اس کا پانی چوستا نہیں ہے، بلکہ ایسے پانی نکل گیا۔ سرسبز زمین ہے، کھیت ہے، اس میں برسے گی تو اس میں وہ سونا بن جائے گی۔ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس نے اس کو اکٹھا کر لیا تو اس کی پیاس کو بجھا دے گی، اور اگر کسی گندگی کے ڈھیر پر وہ پڑے گی تو اس میں سے بدبو نکلے گی، لوگ کہیں گے کیا گند ہے۔ اسی طریقے سے انسان جس طریقے سے اس کا ظرف ہوگا، اس کے معاملات ہوں گے، کل رب کی رحمت کو وہ اسی طریقے سے پائے گا۔ اس کی رحمت تو برس رہی ہوگی۔ ایک شخص آئے گا، اس کے گناہوں کی بات ہوگی کہ یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، تو فرشتے کہیں گے 2 شخص ہوں گے، حکم ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ یہ بڑے گنہگار ہیں، ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، لے کے جا رہے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں انہیں واپس لاؤ، انہیں واپس لاؤ، واپس لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں ڈال دو، یہ جنتی ہیں۔ مولا یہ تو بڑے گنہگار تھے، تو یہ جنتی کیسے؟ ان کے حساب کتاب کے پلڑے میں تو یہ جہنمی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام احمد ہے، میں نے اپنی ذات پر قسم کھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اسے جہنم میں نہیں پھینکوں گا۔ یہ رحمت کی ایک قسم ہوگی۔ ایک رحمت کی قسم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ہوگا اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی، اور باقی اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا حساب کتاب کے اس معاملے میں کہ جسے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، برابر ہو گیا ہے، ٹائی ہو گیا ہے میچ، نیکی بھی برابر ہے اور برائیاں بھی برابر ہیں۔ ایک نیکی اسے چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ وہ جس کے پاس ایک نیکی تھی نا، ایک نیکی، وہ دیکھے گا کہ یار یہ ایک نیکی کی وجہ سے اس کا تو ٹائی ہے، میری ایک نیکی ہے،
میں تو ویسے جہنمی ہو گیا ہوں، تو چلو ایک کام کرتا ہوں، یہ نیکی اس کو دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے فرشتوں میری ایک نیکی اس بندے کو دے دو، میں اپنی نیکی اس کو دیتا ہوں، چلو اس کا کام تو بن جائے، یہ تو جنت میں چلا جائے۔ فرشتے اسے لے کر جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ چل پڑے گا، یہ یوں چل پڑے گا جہنم کی طرف، خود ہی چل پڑے گا۔ ادھر سے آواز آئے گی بندے کہاں جا رہا ہے؟ کہا گنہگار ہوں۔ کہا تو گنہگار تو تھا، اپنے بھائی کے لیے تو نے اثار و قربانی جو کی، اس کے بدلے میں اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تیرے صدقے میں تو بھی جنت میں چلا جا، تو کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ یہ اس طریقے سے اس کے رحمت کے اس دن اظہار ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا جب میری امت کی باری ہوگی نا، اس کی حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک اسأل تعطى اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ حضور فرمائیں گے یا اللہ مجھے اور کوئی نہیں، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ تیرا امتی کہ جس کے دل کے اندر مکئی کا دانہ ہوتا ہے نا، فرمائے گا مکئی کے دانے کے اندر جتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، اے میرے محبوب تیری امت ہونے کے صدقے، تیرے صدقے میں اسے بھی جنت میں بھیج رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں قیامت ابھی آنی ہے، اس کا منظر حضور پہلے پیش فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارا طریقہ پہلے سکھا دیا، بتا دیا، سارا منظر بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، مانگو جو کچھ مانگنا ہے، جس کی شفاعت کرنی ہے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا بار الہ میری امت، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب تیرا وہ امتی کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، جب میں سجدے میں جاؤں گا تو رب فرمائے گا کہ میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ اب تو اس کو بھی جنت میں بھیج دیا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ محبوب تیری آج شفاعت کا جو منصب آپ کو عطا ہے اس کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اب کیا اللہ کے محبوب عرض کریں گے کہ بار الہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ امتی کہ جس نے ایک دفعہ زندگی میں کبھی محبت کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، وہ تیرا امتی کہ جس نے تیرا زندگی میں کلمہ پڑھا ہے اسے بھی میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت، خدا کی قسم، جب یہ میں نے حدیث سے میں آپ کو بتاؤں، ایک کفر کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کفر کی ایک یعنی جو اس بات کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، جو اس بات کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی جہنمیوں کے جیسے عمل کرتے ہیں مگر وہ جنتی ہوتے ہیں۔ فرمایا بعض ایسے ہیں کہ ساری زندگی جنتیوں کے عمل کرتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں۔ فرمایا آخر اصل جو بات ہے انما الاعمال بالخواتیم، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خاتمے کے اوپر جو آپ کا خاتمہ ہے وہ ایمان کے اوپر ہونا، یہ سب سے اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کے صدقے میں صرف بہانے ڈھونڈتا ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ ایک بندے نے پڑھا نا کہ یار اگر کوئی گناہ کرو، دن میں 70 مرتبہ بھی کوئی گناہ کرو، 70 مرتبہ توبہ کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس سے ایک گناہ ہوا، اس نے گنا،
اس نے توبہ کی، پھر وہی گناہ ہوا، پھر اس نے توبہ کی، ایک دن میں 70 مرتبہ اس نے توبہ کی۔ جب 71 مرتبہ توبہ ہوئی تو اس کے دل میں آیا کہ اللہ نے تو 70 مرتبہ کا کہا تھا، اب 71 مرتبہ ہو گئی ہے، اب توبہ نہیں کرتا۔ ادھر سے غیب سے آواز آئی، بندے تو نے ہی بس کی ہے، میری طرف سے ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، میری رحمت کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ، تمہاری امت کا سب سے گنہگار شخص کون ہے؟ انہوں نے رب سے پوچھا کہ بار الہ تیرا بندہ پوچھ رہا ہے کہ اس امت کا سب سے گنہگار شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جنگل کی طرف ایک آدمی ہوگا جو جا رہا ہوگا، اس کے کندھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوگا، وہ اس امت کا سب سے گنہگار آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا تو ایک شخص نے اپنے کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پھر التجا کی کہ مولا، اس امت کا سب سے نیک آدمی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے نیک متقی پرہیزگار آدمی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رک، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھے نظر آ جائے گا، میں بتاؤں گا۔ تو دیکھا کہ وہی شخص آ رہا ہے، فرمایا وہی شخص ہے جس کے کندھے کے اوپر بچہ ہوگا، وہ اس امت کا سب سے نیک آدمی ہوگا۔ اس کی بار الہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک وقت میں یہی شخص اس امت کا سب سے گنہگار، سیاہکار، بدکار آدمی، اور ایک وقت میں یہ اس امت کا سب سے نیکوکار آدمی۔ اللہ نے فرمایا ہوا یہ کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، تو بچے نے سوال کیا کہ بیٹے نے سوال کیا، ابا جی یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا جنگل ہے۔ بچے نے کہا ابا جی اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا اس جنگل سے بڑے صحرا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ابا جی اس صحراؤں سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں صحراؤں سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک پوری لائن ہے۔ کہا ان سے بڑھ کے بھی کوئی ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس سے بڑے سمندر ہوتے ہیں۔ کہا اس سے بڑھ کے؟ کہا اس سے بڑھ کر یہ آسمان ہیں، سمندروں سے بڑھ کر۔ اس نے کہا یہ جو آسمان ہیں سارے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے، بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میرے رب کی رحمت ان سب سے بڑھ کر ہے، میرے رب کی رحمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ موسیٰ جب اس نے یہ کہا نا اس بچے سے کہ میرے رب کی رحمت ان سب سے بڑھ کر ہے، میری غیرت کو جوش آیا کہ جو میرے متعلق یہ امید رکھتا ہے اسے میں اس امت کا سب سے نیکوکار شخص بنا دیتا ہوں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے اہل بیت اطہار کی، تو جنت تو یوں بانٹی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ نے حق مہر جو تھا، جو اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اس میں آپ نے شاید سنا ہوگا، اس حق مہر میں جو لکھوایا وہ اس پوری امت کی بخشش لکھوائی۔ لمبی بات ہے، میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرشتہ جبریل امین پہلے آئے، گفتگو ہوتی رہی، آخر جس بات پر وہ مانی کہ میرا حق مہر مجھے جو چاہیے کہ میرے بابا اس امت کی بخشش کے لیے ہر وقت روتے رہتے ہیں، میرا حق مہر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی بخشش ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدہ کائنات، ہم تو ان کے احسان بھول نہیں سکتے، سیدہ کائنات ہیں، جنتی خواتین کی وہ سردار ہیں، حسن و حسین کی ماں ہیں، علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں، حضور کی لخت جگر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میری دعوت کر رہے ہو تو میں اپنے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، میرے پاس جو ہوں گے۔ اچھا، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو لوگوں کو بتا کے لے کے ساتھ جاتے تھے۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان چل رہے ہیں اور وہ حضور کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، علی نے پوچھا عثمان سے کہ عثمان کیا بات ہے، تم حضور کے قدموں کو دیکھ رہے ہو اور منہ میں کچھ کر رہے ہو؟ کہا میں حضور کے قدم گن رہا ہوں کہ جہاں سے حضور چلے ہیں اور جہاں میرا گھر ہے، میں نے یہ نیت مانی تھی کہ جب حضور چلیں گے اور میرے گھر تک حضور جتنے قدم اٹھا کے لائیں گے اتنے قدموں کے برابر میں غلام آزاد کروں گا، تو میں یہ حضور کے قدم جو ہے وہ گن رہا، حضور کے قدم گن رہا۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، حضور دعا فرماتے ہیں، عثمان غنی جو ہے وہ غلام آزاد کرتے ہیں۔ جب غلام آزاد کرتے ہیں گھر جاتے ہیں، علی المرتضیٰ تھوڑے سے چہرے پہ تھوڑی سی تھی کہ ہم حضور کی خدمت ویسے نہیں کر سکتے کہ جیسے عثمان غنی نے بہترین عالی شان کھانا کیا۔ سیدہ کائنات نے اس کو غور فرما لیا، کہا علی کیا بات ہے، کچھ سوچ میں ہو؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عالی شان کھانا عثمان غنی نے کیا تو کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو حضور کا ہم بھی کھانا کرتے۔ کہا کہ آپ کل ان کو بلا لیجیے گا کھانے پہ۔ کہا فاطمہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ کہا اس کو چھوڑ دیں، بس حضور کو بلا لیں۔ کہا ایک اور بات بھی تھی، عثمان غنی نے تو ایک اور کام کیا تھا۔ کہا وہ کیا؟ کہا جتنے حضور نے قدم چلے تھے اتنے غلام آزاد کیے، تو ہم یہ کیسے کریں گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بس بلا لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، حضور آئے۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو زمین والوں نے اس سے پہلے ایسا دسترخوان نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جتنے کھانے آئے تھے وہ جبریل امین آسمانوں سے لے کر آ گئے، آسمانوں سے لے کر آ گئے۔ کھانا کھایا گیا، جتنا کھانا تھا وہ اتنا ہی کھانا رہا۔ علی المرتضیٰ نے، کیونکہ اس امت کے خیر خواہ تھے، پوچھا فاطمہ غلام کہاں ہیں؟ جتنے قدم حضور نے چلے ہیں میں نے قدم تو گنے ہیں، غلام کہاں ہیں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں۔ اندر کمرے میں گئیں، واپس آئیں تھوڑی دیر کے بعد۔ کہا کہ عثمان غنی نے تو صرف غلام آزاد کیے تھے اس دنیا میں، میں اندر گئی تھی اپنے رب کو منانے کے لیے، سجدے میں پڑی اور اپنے رب سے مانگا کہ جتنے قدم میرے آقا نے میرے گھر کی طرف چلے ہیں، ہر قدم کے اوپر 70,000 جہنمیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ میں حضور کی امتیوں کو بخشوانے کے لیے سجدے میں گئی تھی، انہوں نے تو دنیا میں ان کو آزاد کر دیا، میں نے کل قیامت کے دن کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ تو رب کی رحمت جوش مارتی ہے۔ دوبارہ حدیث مبارکہ سن لیجئے جہاں سے میں نے حدیث شروع کی تھی، خدا کی قسم اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیجئے۔ حضور نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، قسم منہا بین جمیع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وتعطف الوحش على اولادها۔ فرمایا اس ایک ہی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں؟ 100۔ فرمایا اس میں سے ایک رحمت اس نے تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کی، اسی ایک رحمت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جانور اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَخَّرَ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو اس کی 99 رحمتیں ہیں، وہ 99 رحمتوں کا ظہور کل قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرما کر دکھائے گا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسے یاد کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور حضور سے اپنا عشق اور محبت اس کو بڑھائیے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی،
سہارا نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کا، غریبوں کی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ میں ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرے نعت خواں ہے ملک ملک۔ یہ جہاں تیرا وہ جہاں تیرا، یہ جہاں ادھر وہ جہاں ادھر، اور تیری جلوہ گاہیں ہزار ہیں، کبھی یہاں چمک کبھی وہاں چمک، کبھی غار میں کبھی بدر میں، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی یہ ادا کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک کبھی وہ جھلک، وما علیہ الا البلاغ۔